خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ دنوں جہاں میں نے قرآن پاک کی تفسیر اور درس کا اختتام کیا تھا، وہیں سے میں اس کے بعد سے قرآن پاک کی تفسیر اور درس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، قرآن پاک کا ارشاد گرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یاد ہوگا آپ کو گزشتہ اسباق میں جس مضمون کو قرآن عظیم نے بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، تشریف لائے، تو آپ نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول جلوہ گر ہونے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور جو تمام خصوصیات کا حامل ہوگا، اور یہ وہ ہوگا جو لوگوں کے پاس روشن نشانیاں لے کر جلوہ گر ہوگا۔ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس طرح انبیاء سابقین کے معجزات کا، ان کے لائے ہوئے نظام حیات کا اور ان کی دعوت کا ان کے اقوام نے مخالفت کی، ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا اور دیکھا کہ رسول دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اور اس کے بعد مدنی زندگی میں بھی جس طرح کی مخالفت اور جنگ و جدال اور بغاوت کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اس سے بظاہر کفار و مشرکین تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نور مصطفیٰ کو اور چراغ مصطفی اور انقلاب مصطفی کو ہم گل کر دیں گے، اور ہمارے مد مقابل یہ اسلام کا کاروان حیات ختم ہو جائے گا۔ مگر ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے کہ انبیاء کرام کے معجزات پر اور ان کی تعلیمات پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کی آیات قرآنیہ کی خود حفاظت کرنے والا ہے۔ جو مشن انبیاء سابقین یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوہ گر ہوئے، ان کی حفاظت و صیانت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا ہے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا ہے۔ جب الذکر کہا گیا ہے، یہ معرفہ ہے، ہم نے قرآن عظیم کو نازل کیا۔ الذکر سے مراد قرآن عظیم ہے، اور جب قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے اسلام کے ان تمام تعلیمات کو، آئین کرم کو، نظم حیات کو، وہ تعلیمات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوہ گر ہوئے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تائید کے لیے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب قرآن عظیم جو تعلیم رسول ہے، جو خلق مصطفیٰ ہے، جو وحی الہی ہے، جو اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، جو اسلامی ضابط حیات کا مجموعہ عمل ہے، اور جو رب کا فرمان ہے، جو وحی الہی ہے، جو لازوال ہے، جو غیر متبدل ہے، یہ وہ قرآن عظیم ہے۔ جب اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے، تو اب پھر دنیا کی کوئی طاقت بہت چاہ کر بھی آیت قرآنیہ کی، تعلیمات مصطفیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام حیات کی اور ان کی دعوتی زندگی کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود اسلام کے شمع فروزاں کو اور اسلامک مشن کے اس کاروان حیات کو اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پرنٹ میڈیاز کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیاز کے ذریعے سے اور مغربی مستشرقین کے ذریعے سے جس طرح کی مخالفت اسلام کے تعلق سے جو پروپیگنڈا ہوا، آج دنیا کی تمام مشینری ایک طرف ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام بڑی تیزی کے ساتھ مغرب میں پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔
جب یہ ہے کہ جب کسی کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے تو پھر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر مخالفت کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مغرب کے پڑھے لکھے لوگوں نے یہ جاننا چاہا کہ آخر اسلام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے، کیوں یہاں کا میڈیا، یہاں کے اخبارات اسلام کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور یہ تو یورپ ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ مشرقی میڈیا جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو دوسرے میڈیا جو چل رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، بر صغیر وغیرہ میں، ہندوستان میں خاص کر جو میڈیا کا رخ ہے مسلمانوں کے خلاف، جس تیزی کے ساتھ وہ ہر کام کو، وہاں کے ہر مسئلے کو انکلوڈ، انہوں نے کرونا وائرس کو بھی مسلم اور نان مسلم کے خانوں میں بانٹ رکھا ہے۔ یہ بہت زہریلا پن ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ کل ہم نے یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے چیف کو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہم نے بولتا ہے وہ سنا، اور یہ غالباً ان کا یہ اشارہ تھا ہندوستانی میڈیا کی طرف۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس جو یہ پینڈیمک ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے جوڑنا، کسی اسکول آف تھاٹ سے جوڑنا، کسی انفرادی آرگنائزیشن سے جوڑنا، کسی سیکٹر سے جوڑنا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ مرض ہے، یہ وہ کسی کو ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یورپ میں یا امریکہ میں جو یہ امراض، یہ وبا پھیلی ہے، اس میں ہندوستانی مسلمانوں کا یا پاکستانی مسلمانوں کا یا کہیں کے مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس مرض کو مرض سمجھ کر اس کو ٹریٹ کرنے کی، اس کے علاج کی کا بندوبست کرنا چاہیے، پریکاشن لینا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف جو ہندوستانی میڈیا، ہندی میڈیا خاص کر، جس طرح مسلمانوں کے خلاف، ایک مخصوص طبقے کے خلاف جو مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کے اثرات میں یہاں یورپ میں رہتے ہوئے، انگلینڈ میں رہتے ہوئے میں شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ اگر یہ میری آواز ارباب مملکت تک، ارباب علم و دانش تک، تھنک ٹینک تک پہنچ رہی ہو تو خدا را آپ اس پروپیگنڈے کو بند کیجئے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے اپنے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے خلاف آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس سے یقیناً آپ کا اپنا میڈیا اور میڈیا کا اعتبار جو ہے بری طرح مجروح ہو رہا ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو، اور اس ملک کے ایک بہت بڑی اقلیت کی حفاظت کے لیے، اگر وہ کسی حد تک بیمار ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ان کے علاج و معالجے کی ذمہ داری، ان کو ہاسپٹلائز کرنے کی ذمہ داری، ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کرنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس لیے اسلام کی مخالفت میں وہ کام نہ کیے جائیں جس سے خود آپ کا اپنا نقصان ہو۔ میرے بزرگوں، دوستو، قرآن عظیم نے مستقبل کی خبر دی ہے۔ جو بات کل ہونے والی ہے، قرآن عظیم اس کی آج بشارت دیتا ہے۔ دیکھیے، فلما جاءہم البینات، یہ بات بالکل برحق ہے کہ جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین حق کو لے کے جلوگر ہوئے تو ان کے ساتھ بے عینی ہی وہی مخالفت ہوئی جس طرح کہ انبیاء سابقین کی زندگیوں میں انہیں اپنی قوم سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ مثلا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین نے، ان کے ماننے والوں نے، بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے نبی ہیں، آپ تورات مقدس لے کے جلوگر ہوئے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ضرورت کیا تھی تورات کو نجمن آیتن تھوڑا تھوڑا جا کر کوہ طور پہ حاصل کرنے کی؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ دعا کیجیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مکمل تورات کو یک ساتھ یکجا ایک بار کتابی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے تورات مقدس کو نازل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، میں اس بات پہ قادر ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تورات بیک وقت اتار دیے جائیں، مگر اگر تورات بیک وقت اتار بھی دیے جائیں تو بھی یہ قوم جو آپ کے مد مقابل کھڑی ہے نا، یہ آپ ایمان نہیں لائے گی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم میدان تیہ میں چل رہے ہیں، بڑی شدت سے گرمی اور دھوپ کا اندازہ ہو رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دعا فرمائی، اور اس کھلے ہوئے ڈیزرٹ میں جب وہ جلتے ہوئے صحرا میں اور اس ڈیزرٹ میں چلتے ہوئے انہیں آسمان سے بادل اترے اور سایہ فگن ہو گئے۔ تو ایسے ہی جب انہیں پیاس لگی تو 12 چشمہ حضرت موسیٰ کے ضرب سے 12 چشمہ پیدا ہوئے۔ جب انہیں بھوک لگتی تو من و سلوہ اترتا۔ اس سے بڑی بات کیا تھی؟ جتنے کہ انعامات اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل پر نازل فرمائے ہیں، اس کے عوض انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے پیغمبر موسیٰ
کی اتباع، ان کی حمایت میں، ان کی اطاعت میں ان کی زندگی کا ہر گوشہ وقف ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ تو آپ نے دیکھا پھر کہ، اور پھر یہ بھی انہوں نے دیکھا، قومی بنی اسرائیل نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی ریشہ دوانیوں سے، اس کے ظلم و ستم سے بچایا کیسے، اور یہ بھی دیکھا انہوں نے کہ فرعون دریائے نیل میں کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق کیا گیا۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو سوائے شقاوت اور عداوت، بغاوت، طغیان، سرکشی، ظلم کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب قوم اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات کا منکر ہو جائے، ان کی تعلیمات عامہ سے انحراف کرے، اس وحی الہی سے انحراف کرے جو انہیں زندگی دیتی ہے، بخشش دیتی ہے، حیات دیتی ہے، نجات دیتی ہے، سرمدیت دیتی ہے، عقائد دیتی ہے، اور سکشت و ریخت سے محفوظ رکھتی ہے، عروج و کمال کی راہیں عطا فرماتی ہیں، ستاروں پہ کمندر ڈالنے کا حوصلہ دیتی ہیں، اب پھر اگر وہ قوم اپنے انبیاء کرام کی تعلیمات سے انحراف کرے تو انہیں ذلت و خواری کے علاوہ کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ عزیزان محترم، یہاں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسی تھا۔ کفار و مشرکین نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے، دعا فرما دیجئے کہ یہ مکہ کی پہاڑیاں جو ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں، اور یہ زمین بھی ملک شام کی طرح زرخیز بن جائے، اور ہم یہاں کاشتکاری کریں اور یہاں اپنے باغات کو اگائیں، یہاں بھی پھل پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میرے محبوب، میں اس بات پر قادر ہوں کہ مکہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ ان زمینوں میں بدل جائیں جہاں پر مرغزار ہے، لالہزار ہے، جو زمین اس لائق ہے کہ وہاں سے مختلف قسم کے پھل اور پھول پیدا ہوں۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، مگر پھر بھی یہ قوم ایمان نہیں لائے گی، مگر پھر بھی یہ قوم ایمان لانے والے نہیں، یعنی کہ نبی کی دعاؤں کی برکتوں سے مکہ کی یہ پہاڑیاں ختم ہو جائیں اور یہ زمین ہموار ہو جائے، اور جہاں مختلف قسم کے پھل پیدا ہوں اور جس سے لذت اندوز ہوں۔ ہو سکتا ہے ایسا، نبی کی دعاؤں کی برکتیں بڑی تاثیر رکھتی ہیں۔ ان کا عالم یہ ہے کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو فرما دیں کائنات آفاق و انفس اس کا احترام کرتی ہے، مگر یہ قوم جو ان کے مد مقابل کھڑی ہے، ان کا عالم یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک پہ اثر۔ تو ان کا عالم یہ ہے کہ انہیں جس قدر بھی نرم اور نازک بات کہی جائے ان پہ اثر نہیں ہوتا، بس ان پہ تو عذاب الہی ہی نازل ہو جو انہیں تباہ و برباد کر دے، اور پھر یہ عبرت پکڑیں اگر ان کے اندر ذرا سا احساس موجود ہو۔ عزیزان محترم، تو ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ شق القمر کا معجزہ، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانے کا معجزہ، اور درخت و شجر و حجر قدم نازی مصطفیٰ میں جھکے ہوئے ہیں، یہ معجزہ، کنکریوں کا دست ناز میں کلمہ پڑھنا اس کا معجزہ۔ تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ کیا ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ کفار قریش مسلمان ہو گئے؟ اگر مسلمان نہیں ہوئے یہ، تو آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں بدر کی مقدس زمین پہ جو حال ہوا آپ کے سامنے ہے کہ غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیغمبر کی غیب دانی کا اثر ہے۔ لوگ کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں تھا، تو اگر علم غیب نہیں تھا تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اٹھے صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد آپ گئے اور آپ نے اپنے عصائے مبارک سے بدر کی زمین میں آپ نے گول دائرہ کھینچا اور کہا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا۔ اور جب جنگ کا بادل چھٹا تو دنیا نے دیکھا کہ ابو جہل، عتبہ اور شیبہ کی موت کے اضطراب نے بھی انہیں اس دائرے سے باہر نہیں کیا، وہ اسی مرے پڑے تھے۔ تو یہ پیغمبر گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی ہے، اور یہ ان کی حاکمیت کبریٰ ہے، اور اس بات کا اندازہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر
خدائے اعظم کے، خدا کے بعد اس کے نبی اعظم کی حکمرانی ہے۔ ہر ذرہ زمین اور ہر گوشہ آسمان پہچانتا ہے پیغمبر کو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ جہاں رحمت ہوگی وہاں زندگی ہے، وہاں بخشش ہے، وہاں نجات ہے، وہاں روشنی ہے۔ اگر کائنات کا نظام باقی ہے تو اس لیے باقی ہے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ سورج چمک رہا ہے تو اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ چاند کی چاندنی روشن ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ دریاؤں کی موجیں بہہ رہی ہیں اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ سمندر میں طوفان بل کھا رہے ہیں اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ نسیم سحر چل رہی ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ باغ میں بلبل ہزار داستان نغمہ سنج ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ پھول کھل رہے ہیں اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ کلیاں چٹخ رہی ہیں اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ باد سرسر کے تن جھونکے چل رہے ہیں اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ شفق کی پیشانی پر سرخی موجود ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے، اور آسمان سے برستے ہوئے بارش کے قطروں میں ٹھنڈک ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ شبنم کا گداز باقی ہے اس لیے کہ رحمت مصطفیٰ ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو رحمت مصطفیٰ سے مستفیض نہ ہو، کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ حضرات محترم، قابل احترام دوستو، مگر ہوا کیا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نبی محترم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ نے بشارت دی کہ اب تم میں نبی جلوہ گر ہونے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، مگر جب وہ جلوہ گر ہوئے تو ان کا ساتھ ان کے قرابت داروں نے، رشتہ داروں نے، اور ان کے خاندان کے افراد نے، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ فلما جاءہم البینات قالوا ھذا سحر مبین، وہ نبی جب ان کے پاس، اپنی قوم کے پاس روشن نشانیاں لے کے جلوہ گر ہوئے تو انہوں نے کہا قالوا ان ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کھلا ہوا جادو ہے۔ وہ رسول مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق جب وہ روشن ہدایات اور آیت الہیہ اور معجزات لے کے جلوہ گر ہوئے تو ان ظالموں کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، اور ان کا عالم یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ معجزات نبوی کو یہ قبول کرتے، انہوں نے بجائے قبول کرنے کے وہ خدا جس نے اپنے نبی برحق کو معجزات دے کے بھیجا، بجائے ان پر یقین اور ایمان لانے کے انہوں نے اس کا انکار کیا، اور اس انکار ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ کھلا ہوا جادو ہے، یہ کھلا ہوا جادو۔ یعنی کہ جب وہ قرآن نبی پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ان کفار و مشرکین کا عالم یہ ہے کہ وہ جا کر مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر وہ سنتے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہم سائلنٹلی یعنی کہ آہستہ پڑھتے ہیں، آہستہ تلاوت کرتے، اس کی وجہ بھی یہی ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ کفار مکہ اس وقت جو تھے وہ ٹریڈ کا ہوتا تھا، وہ بزنس اوقات تھے، بزنس آورز تھے، ان کے مارکیٹس، ان کے شاپنگ سینٹر یہ سب کھلے ہوتے تھے، تو وہ مسجد نبوی جو اس وقت کچی مٹی کی دیوار تھی بغل میں کھڑے ہو کر، پاس میں بازار تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے یا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے تو یہ جا کر سنتے اور مذاق اڑاتے، وہ کہتے کہ دیکھو کہ یہ اپنی نماز تو اپنی اللہ کی پڑھ رہے ہیں مگر یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب قرآن پاک کی فصاحت سنتے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور کہتے کہ نہ سنو، اس لیے کہ ان کے کلام میں بڑا جادو ہے، اور جب وہ پڑھتے ہیں تو دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ جادو نہیں ہے، یہ تو سرکار کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس کلام مقدس کے آگے بڑے بڑے ارباب زمانہ، شاعر، متبحر علماء، ارباب المدانش، عرب کے شعراء، لغت و زبان کے ماہرین، فصاحت و بلاغت کے کچ کلاہ بارگاہ نبوی میں جھکے ہوتے اس کلام حق بیان کو سننے کے بعد۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ عرب کا دستور تھا کہ جب بھی وہاں آیت کریمہ نازل ہوتی یا کوئی دستور تھا کہ جب عرب کے شعراء کچھ اچھے اشعار کہتے یا
عربی میں ان کی کوئی نصیحت آمیز گفتگو ہوتی یا کوئی بھی عربی یا فکری شہپارہ ہوتا تو اسے لے جا کر وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ اسے لگا دیتے. جتنے شعراء تھے مکہ کے وہ جب وہاں سے گزرتے تو دیکھتے اور داد تحسین دیتے، تعریف و توصیف کرتے. اور ظاہر ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے فطری طور پر وہ اس کے اندر اس بات کا داعیہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں سے خراج تحسین وصول کرے. وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اب کارگر ہوئی کہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. تو جو بھی شہپارہ، شعر کا ٹکڑا اور جو بھی فکری اور ذہنی کاوشیں عربی زبان میں جب کوئی لکھتا تو پھر وہ کعبۃ اللہ کے دیوار کے باہر جو ہے اسے لگا دیتا تھا. ایسے ہی جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، جب سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لے جاؤ اسے اور کعبۃ اللہ کے دیوار کے باہر اسے لگا دو. ظاہر ہے کہ عرب کے شعراء، عرب کے بلغاء، ارباب فکر و دانش اور علم و فن کے کجکلا، لغت کے ماہرین اور لفظیات کے شاہکار وہاں سے گزرے ہوں گے. دیکھا ہوگا کہ بڑا عظیم یہ کلام ہے جس میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، معنویت بھی ہے. فن شعر و سخن کے حوالے سے یہ کلام بلاغت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اس میں لفظیات بھی ہیں، قوافی بھی ہیں، اوزان بھی ہیں، اور پھر اس قدر منظم ایک دوسرے کے ساتھ یہ کلمات ہیں اور معنی کے لحاظ سے اس قدر پرتاثیر ہیں. یہ کسی عام شخص کا کلام ہو نہیں سکتا جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے نقطۂ عروج کو یہ پہنچے ہوئے ہوں. تو عرب کا بہت بڑا شاعر تھا عمر ابن سہل، وہ وہاں سے گزرا اور اس کے بغل میں لکھا وہ خود کہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. آپ نے دیکھا انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. الکوثر، وانحر، ابتر، کتنی خوبصورت قوافی ہیں. کوثر، وانحر، ابتر. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا اگر آپ جائزہ لیں تو بعض اوقات اس قدر منظم ہیں اور اس قدر ترنم خیز الفاظ اور استعارات، بیانات اور اشارات، تلمیحات کہ قرآن پاک نے استعمال کیا ہے، اور اوزان، اور پھر یہ کہ مشتقات کے ذریعے سے، ضمائر کے ذریعے سے قرآن پاک نے اس قدر آیات کریمہ کو سجا دیا گیا ہے کہ پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آبشاروں کا ترنم ہے جو ہر لمحہ نغمہ ساز ہے، اور بڑھتے دل کا ہر ساز جو ہے وہ ہم نوا ہوتا جا رہا ہے اس کے سننے کے بعد. جیسے کہ والشمس وضحاہا، دیکھیے وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. محسوس کیا آپ نے کس قدر خوبصورت لفظیات ہیں اور کس قدر مترنم اور مربوط لفظ ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایک دریاؤں کا سکوت ہے اور موجیں نہایت ہی منظم انداز سے ترنم خیز لب و لہجے کے ساتھ یہ لہریں آگے بہہ رہی ہوں. یہ قرآن پاک ہے، یہ ابلاغ کی زبان ہے. ترنم خیز لب و لہجے میں قرآن عظیم نے جو اپنے مخاطبین کو دعوت دیا ہے، دنیا کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ایسے ہی آپ دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. غور تو کریں آپ، کبھی آپ نے غور کیا؟ فرصت کہاں ہے آپ کے پاس؟
غور کیجیے آیت الہیہ میں، قرآن عظیم نے آیات الہیہ میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ الرحمن، آخر میں نون ہے نا، الرحمن، قرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، بیان، نون ہے نا، اور پھر اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، آخر میں نون ہے نا۔ کس قدر سجائے ہے لفظ کو، دیکھیں آپ۔ تو قرآن پاک کے لغات کے ماہرین نے جو قرآن پاک پہ ریسرچ کیا ہے وہ اسے انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے مترادف الفاظ کو، الفاظ مترادفہ کے ساتھ ساتھ وہ الفاظ جو اوزان و قوافی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس کا وافر انداز سے قرآن پاک نے استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحان اللہ۔ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، آخر میں نون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آخر میں نون ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخر میں نون ہے، عالمین، دین، ولا الضالین، نون ہے نا۔ کس قدر قرآن عظیم نے ایسے لفظوں کو جمع کیا ہے کہ جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے نہایت ہی مربوط ہیں اور حد درجہ معنی خیز ہیں۔ یہ کلام الہی کے علاوہ دنیا میں بشری اوصاف، کمالات اور تحقیقات کا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو ان لفظیات کا اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کا جواب دے سکے، اور یہ امپاسبل ہے۔ اس لیے قرآن پاک خود اعلان فرما رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر تم شک کرتے ہو کہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اتاری گئی یہ کتاب ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ایک صورت، مگر تم ایسا نہیں کر سکتے، بلا شبہ نہیں کر سکتے۔ میں اب ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہا ہوں اور انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی مضمون قرآنی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ کہیں مت جائیے، سماعت فرمائیے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضری خدمت ہوں میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ معجزات کریمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جلوہ گر ہوئے، کفار و مشرکین نے ان کا انکار کیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ بے بس تھے کلام الہی کے آگے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ جادو ہے، مگر حق بیانی اور حق اپنی تاثیر کے لحاظ سے ہر دور کے لیے ہے۔ آج بے شمار وہ لوگ ہیں جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، مگر ایک بہت بڑا طبقہ ہے مغرب میں جو اب قرآن پاک کو باضابطہ طور پہ پڑھ رہا ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ نہیں، یہ قرآن عظیم اپنی صداقت اور حق بیانی کے لحاظ سے اور اپنی تاثیر سخن کے لحاظ سے یہ بڑی عظیم کتاب ہے، اور دنیا کے ہر اٹھنے والے سوالات کا جواب قرآن عظیم میں موجود ہے۔ لہذا اسے پڑھنا چاہیے۔ اور پھر ہاں، قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑھنے والے کا دل، اس کا دماغ، اس کا شعور، اس کی فکر، اس کے احساسات، اس کے سوچنے اور عمل اور رد عمل کے طریقے نہ بدلیں۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یورپ میں بے شمار لوگ جنہوں نے پہلے قرآن پاک یا اسلام کا مخالفت پہ وہ آمادہ رہے اور کھل کر شدت سے انہوں نے مخالفت کی، مگر پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے۔ اور اس میں وہ بھی لوگ ہیں جو میوزیشین ہیں، وہ لوگ ہیں جو فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رائٹر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھانے والے مدرسین ہیں۔ انٹلیکچوئل کا بہت بڑا طبقہ یورپ میں وہ ہے جو قرآن پاک پڑھ کے وہ ایمان لے آیا، اور وہ ہم سے بہتر مبلغ ہیں، اس لیے کہ ہم اس لیے تو مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مگر یہ وہ طبقہ ہے جو مسلمان یورپ میں ہو رہا ہے، وہ چونکہ قرآن پاک کو پڑھ کر اور قرآن پاک کی معجزات کو، قرآن پاک نے جس قدر جس انتہا سے اور جس بلندی سے قرآن عظیم نے اپنے پڑھنے والوں کو مخاطب کیا ہے، وہ اس لذت بیانی کو جب یورپی مفکر پڑھ کر سمجھ جاتا ہے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں
یہ ناممکن ہے کہ وہ اسلام نہ لے آئے۔ بلا شبہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تو براہ راست وہ دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے نزول کو ایک طویل عرصے ہو چکے ہیں، 1550 سال کے اس طویل عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہو سکا کہ قرآن عظیم اپنی تاثیر بیان کے لحاظ سے کسی مرحلے میں کسی کو مایوس کیا ہو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے قرآن پاک کا پڑھنے والا اور اس پہ ریسرچ کرنے والا۔ حتیٰ کہ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں ایک مغربی مفکر یہ لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اٹ واز امپاسبل، یہ ناممکن یہ بات تھی کہ اگر قرآن عظیم نے اسپیس کے بارے میں مثلاً فرمایا گیا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک دور آئے گا کہ لوگ طبق در طبق آسمانوں کی طرف، یہ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، قرآن عظیم کا ارشاد ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک دور آئے گا کہ تم طبق در طبق، یعنی کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، اسٹیج بائی اسٹیج گریجولی تم آسمانوں کا سفر کرو گے، اور سفر کرتے ہوئے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا، تسلسل ہے اس میں کہ تم مسلسل طبق در طبق، ایک دور آنے والا ہے کہ اس میں تم پرواز کرتے جاؤ گے۔ آسمانوں کا سفر ہے، اسپیس کے سفر کا تذکرہ ہے۔ آج سائنس اس بات کا مرہون منت ہے، اور پھر وہ آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج پاک کے حوالے سے یہاں یورپ کے میں جتنی دانش گاہیں ہیں اور جتنے ارباب فکر و نظر ہیں، انہوں نے بڑا ہی ریسرچ کیا اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے معراج رسول کے حوالے سے۔ تو اب اگر آسمانوں کا سفر ممکن نہ ہوتا تو قرآن عظیم نے بیان کیوں کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، رات کے اس سفر کو، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد کو اسرا، رات کو، اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، لے گئی رات کے ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو ایک لمحے کا یہ سفر ظاہر کہ زمینی سفر تو تھا نہیں، یہ سفر اسپیس کا تھا۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ پر بے شمار مغربی مفکرین نے ریسرچ کیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ اگر قرآن عظیم نے اسپیس کے سفر کو واضح نہ کیا ہوتا تو بلا شبہ آج جتنے بڑے بڑے سائنسی مراکز ہیں جو فلکیات پہ کام کر رہے ہیں وہ ممکن نہ ہوتا۔ بلفظ دیگر یہ کہا جائے کہ آج فلکیات کی راہوں کو اگر کسی نے استوار کیا ہے، فلکیات کی راہوں کو ڈسکور جس نے کیا ہے، فلکیات کی راہیں جس نے عطا کی ہیں، یہ صدقہ ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا، یہ صدقہ ہے قدم ناز مصطفیٰ، اس کے جاہ و جلال و فضل و کمال کا، یہ صدقہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا، کہ معراج کی شب میں تمام سربلندیاں، تمام بلندی، تمام عروج و کمال اور تمام ریفتیں، حتیٰ کہ شمس و قمر اور کہکشاں کی انجمن گرد راہ مصطفیٰ بن گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور عالم بیداری میں سرور کشور رسالت اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مملکت زمین و آسمان کا بے تاج بادشاہ، خدائے اعظم کا نائب اعظم، سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے کہیں آگے وہ لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکاں، وہ خدا ہے جن کا مکاں نہیں، وہ اللہ کے رسول بارگاہ خداوندی میں 70,000 نوری حجابات کے پرے وہ حاضر ہوئے اور اپنی ماتھی کی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغی۔ عزیزان محترم، قابل احترام بزرگ دوستو، تو میں اس کر رہا تھا کہ معجزات مصطفی پر ہر دور میں ریسرچ ہوتے رہیں اور ریسرچ ہوتے رہیں گے، اور جوں دنیاوی مفکرین قرآن عظیم کا ریسرچ کرتے رہیں گے، آیت قرآنیہ اور معجزہ مصطفی کا اظہار ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات، یہ بے شک نشانی ہے ان کے لیے،
آیات قرآن عظیم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ان کے لیے جو اولو الالباب ہیں، جو ذہین ہیں، جو فطین ہیں، جو صاحب بصارت و بصیرت ہیں، جو صاحب عقل ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کب تک لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، طبقاتی جنگ میں آپ الجھتے رہیں گے؟ دنیا کی جابر قوتوں نے آپ کے انتقام کا اور آپ کی موت کا سامان فراہم کر لیا ہے۔ کتنے کربلائیں دیکھی ہیں آپ نے؟ افغانستان کی زمین، عراق کی زمین، بوسنیا کی زمین، چیچنیا کی زمین، لیبیا کی زمین، لبنان کی زمین، فلسطین کی زمین، ان مقتل گاہوں کو سجایا کس نے ہے؟ اور ان مقتل گاہوں میں کھڑے کون تھے؟ کون قاتل تھا، کون مقتول تھا؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ اور نہ معلوم اب پھر کتنی مقتل گاہیں دوبارہ سجائی جائیں گی، اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، بشرطے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے نظام حیات کے شامیانے میں کھڑا نہ کیا۔ پڑھیے آپ اس نظام حیات کو، ان آیات قرآنی کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ پڑھیے آپ، روزانہ کم از کم ایک آیت کریمہ کا مطالعہ کیجیے، بچوں کو پڑھائیے آپ۔ اسکول میں یہاں اس وقت چھٹیاں چل رہی ہیں، پورا شٹ ڈاؤن ہے، اس لیے کہ گھر میں آپ صرف ٹیلی ویژن دیکھیں اور سوئے رہیں۔ پڑھیے آپ قرآن پاک کو، کہ دیکھیے کہ یہ نسخہ حیات، یہ نسخہ کیمیا، یہ اللہ کی مقدس کتاب آپ سے کہتی کیا ہے، کس طرح یہ آپ سے مخاطب ہے۔ تو قرآن عظیم کا یہ ارشاد کہ ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ وما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو، یہ طبقات زمینی اور یہ رفعت آسمانی، اللہ نے زمین و آسمان کو بیکار نہیں پیدا کیے ہیں۔ اور بیکار نہ پیدا کرنے کیا مطلب؟ زمین و آسمان کے مابین یہ خلا ہے، آپ محسوس کرتے ہیں نا یہ خلا ہے، یہ خلا نہیں ہے بلکہ ملا ہے۔ اس خلا، اس کے درمیان بہت ساری اسپیس میں ایک مقناطیسی قوت ہے، مقناطیسی لہریں ہیں جو چل رہی ہیں۔ آج جو نیویگیشن کا نظام، سیٹلائٹ کا نظام، فیکس مشینوں کا نظام، اسکائی کا نظام، اور یہ موبائل فون کا نظام، یہ ٹاورز ہیں جو موبائل ٹاورز ہیں جسے آپ ریسیپشن کہتے ہیں، اس کا نظام، یہ سب کے سب فضاؤں پہ قائم ہے۔ اگر آسمان میں، زمین و آسمان کے مابین اگر یہ مقناطیسی الیکٹریکل ویو نہ ہوتے اگر، تو آج اسپیس اور فلکیات کے حوالے سے جتنے انفارمیشن ہم سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے، ہم شاید نہ کر پاتے۔ یہ سب کے سب جو ہے آسمان میں، زمین و آسمان کے مابین فضاؤں میں جو اللہ نے مقناطیسی لہریں رکھی ہیں، یہ انہی عجائبات کی کرشمہ سازیاں ہیں جسے سائنس نے اپنے مشینی ذرائع سے کنٹرول میں کر لیا ہے۔ تو قرآن پاک اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ جو چیز آج حقائق کا لبادہ اوڑھ کے ہمارے سامنے اور جسے ہم استفادہ کر رہے ہیں، قرآن عظیم نے اسی کو بیان کیا ہے کہ وما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں پیدا کیے، اور جو کچھ ہے آسمان و زمینوں کے مابین ہم نے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، سچ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ I have created with kind of scientific realities، ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے آسمان و زمینوں کے مابین، وہ ایک سائنٹیفک اور ریالٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ حقائق جس سے آج دنیا استفادہ کر رہی ہے، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں ابھی۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ قرآن پڑھنا علماء کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے، جو مسجدوں میں، جو درسگاہوں میں، جو مدرسوں میں جو مدرسین ہیں، پڑھانے والے ہیں، جو طلبہ ہیں، پڑھنے والے ہیں، جی یہ ان کا کام ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کی ترشیحات کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ اب یہ سو کال بڑے لوگ ہیں، اور ہمارا کام تو بس ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، خبریں دیکھنا ہے، اور دن رات چھٹیاں اگر ہوں تو ڈاکومنٹری بیٹھ کے دیکھنی ہیں، فلمیں دیکھنی ہیں، اور اگر پڑھنا بھی کچھ ہے تو ہم ناول پڑھیں گے۔ یہ چیزیں آپ خود اپنی ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ خدا رب بیدار ہو جائیے۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور یہ قیامت کے آثار ہیں۔ واللہ العظیم، میں یہاں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو خبریں آتی ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب۔
بڑی وحشت انگیز ماحول ہے اس وقت. یقین نہیں آتا کہ کل 2 دن پہلے فلاں سے میری ملاقات ہوئی، آج معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس قدر بے عبث زندگی ہے، اس قدر بے بداعت زندگی ہے، اس قدر یہ فانی زندگی ہے، اس قدر بے مقصد زندگی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لہذا خدا را پڑھیے، اپنی زندگیوں کو کارآمد بنائیے. اس کے بعد دوبارہ شاید کبھی مرحلہ حیات آپ کو نصیب نہ ہو، موقع نہ آئے. ایک بار جب زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، دوبارہ پھر اسے آپ اس خاکی وجود کو سمیٹ کر شعلہ جوالہ نہیں بنا سکتے. ابھی اللہ نے اس خاکی وجود کو شعلہ و شبنم کی تاثیر بخشی ہے. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے احساس، آپ کا یہ وجود زندہ و تازہ ہے. خدا را اس ضمیر لالہ میں روشن چراغ زندگی کیجیے. چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کیجیے، بقول اقبال کے کہ چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کیجیے. اب بات یہ ہے کہ چمن کے ذرے ذرے کو ضمیر لالہ میں روشن چراغ زندگی کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے. تو ہمیں شہید جستجو کرنا ہوگا. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی دی گئی اس بہت بڑی نعمت سے جو زندگی ہے، ہم نے کتمان نعمت کی ہے، اور ہم نے اللہ کی عطا کردہ اس نعمت سے انحراف کا راستہ اختیار کیا ہے. اس لیے آپ نے ایک بے حد کمزور، نامناسب، غیر متوازن اور بیکار عبث زندگی آپ نے گزاری ہے، اور اسی طرح خالی ہاتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں لوٹ جانا ہے. لہٰذا پلٹیے اس نظام حیات کی طرف جو اللہ کے رسول لے کے جلوہ گر ہوئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے ظالم ہیں کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر الزام تراشی کرتے ہیں. یعنی قرآن عظیم جو نسخہ حیات ہے، بخشش کا سامان ہے، معجزہ ہے، آیات الہی اور مظاہر قدرت کا اور مملکت الہی کا مشاہدہ کرواتا ہے قرآن پاک ہمیں، اس کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ یہ جادو ہے، تو اس کس قدر افسوسناک مرحلہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہو. قرآن خود فرماتا ہے ظلم کیا ہے. ظلم تو یہ ہے کہ ایک آپریسر ہو، ایک آپریسٹ ہو، ایک ظالم ہو، ایک مظلوم ہو. مگر اصطلاح کی زبان میں، علمی زبان میں ظلم کسی کہا جائے گا؟ وضع الشیء فی غیر محلی کا نام ظلم ہے. وضع الشیء فی غیر محلی، کہ ایک چیز کو اس کے محل سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پر، دوسرے محل پر رکھا جائے تو یہ ظلم ہے. مثلا یہ کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اپنی ذات کے ساتھ، کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہے اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے انسان و جنات کو اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ اس کی عبادت کرے. ہم عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے، بندگی کے لیے، صدق و صفا برپا کرنے کے لیے، سچائی کے لیے، دیانتداری کے لیے، اللہ کے دین کے ارتقاء کے حوالے سے عملیات کے لیے باضابطہ طور پہ جد و جہد کرنے کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اگر ہم طاعت اور بندگی کے بجائے اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کے راستے پر، بد کرداری کے راستے پر، جہل کے راستے پر، طغیان کے راستے پر، عداوت کے راستے پر، بغاوت کے راستے پر، تعصب کے راستے پر، شرپسندی کے راستے پر اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ سب سے پہلے آپ خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، آپ خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں. اگر آپ کے اندر خود احتسابی کا جذبہ ہوگا تو اللہ آپ کبھی بھی کسی کو مجرم نہیں کہیں گے، کبھی کسی کے باب میں غلط تاثر نہیں ہوگا، کبھی کسی پر آپ اپنے کردہ گناہوں کا الزام کسی اور پر نہیں ڈالیں گے، آپ کسی اور کو مورد الزام ہی قرار دیں گے. تبلیغ سب سے پہلے اور کریکشن اور پروپیگیشن کا آغاز انر سیلف، سب سے پہلے انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے اس کا آغاز ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، بہت آسان کام ہے کہ اپنی کوتاہیوں کا الزام ہم کسی اور پہ ڈال دیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس کے باوجود ہم اپنی ذمہ داریوں سے
سیلف رسپانسبلٹی سے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. یہ درس ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ وعظ و نصیحت ہے. کس لیے؟ کہ سب سے پہلے میں اس پہ خود عمل کروں، اس کے بعد آپ کو دعوت دوں. عزیزان محترم، قابل احترام دوستو، اسلام اور قرآن کا مخاطب ہر فرد بشر ہے. کہ اتنی عجیب سی بات ہے کہ وہ قرآن عظیم جو نسخہ حیات ہے، وہ قرآن پاک جس کی طرف پوری دنیا مغرب و مشرق لوٹ رہی ہے، وہ قرآن پاک جس نے عقلائے مغرب کو حیرت زدہ کر دیا ہے، وہ قرآن عظیم جس کے آگے عقلائے مغرب اور مغربی دانشگاہیں اور ارباب زمانہ سرخبیدہ ہیں. آج وہ قرآن جو براہ راست مسلمانوں کا مخاطب ہے، جو مسلمانوں میں جلوہ گر ہوا اور امت مرحومہ کی ہدایت کے لیے جلوہ گر ہوا، یہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے. اب تو اندازہ ہوتا ہے کہ جی آپ سو رہے ہیں یا مر گئے ہیں. بھائی سونے والوں کو افسانہ اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن جو مردہ ہو چکے ہیں اسے اٹھایا جا نہیں سکتا. خدا را اپنے آپ کو زندہ کرو، اس لیے کہ آپ زندہ قوم کی نمائندگی کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہو. اگر آپ مر جاؤ گے تو کہیں کسی داستان نگار میں بھی جو ہے وہ آپ کی داستان موجود نہیں ہوگی. اس لیے زندہ قوموں کی قیادت کرنے والے ہمیشہ وہ زندہ رہتے ہیں. مگر زندہ کیسے رہتے ہیں؟ اس ایمان و عمل کی توانائی کے ساتھ جو آپ کو قرآن عظیم اور سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں میسر آتی ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوں اور وہ ہوا یدع الی الاسلام. حالانکہ اسلام تو حالانکہ ان ظالموں کو بلائے جا رہا ہے کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. قرآن نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظلم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہو، حالانکہ ان ظالموں کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف. اسلام کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے. اور اسلام کی طرف کیوں بلایا جا رہا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کہ اس سے بڑی اور نعمت مترقبہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جائے، اسلام کی طرف. اللہ تعالیٰ ظالموں کو بلا کس طرف؟ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور جب وہ اسلام کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے تو بجائے اسلام قبول کرنے کے وہ اللہ پر جھوٹا الزام تراشتے ہیں. لیکن انہیں بلایا کس طرف جا رہا ہے؟ اسلام کی طرف. اسلام کیا ہے؟ سلامتی ہے. ظالم کو بلایا جا رہا ہے سلامتی کی طرف. ظالم کو اس بات کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ظلم کا راستہ چھوڑ کر سلامتی کا راستہ، امن کا راستہ، پیس کا راستہ اختیار کرے. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ ظلماء کو آواز دے رہا ہے، ظالموں کو چھوڑو، ظلم کے اندھیروں کو چھوڑو، ان پتھروں کی دنیا کو چھوڑو، ان جہالت کو دنیا کو چھوڑو، تاریخی طغیان کی دنیا کو. آؤ لوٹو اس سپید صبح کی طرف جو تمہیں منظر کی تابناکی عطا کرتا ہے. آؤ لوٹو اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو کہ اندھیری رات کے مسافروں کے راستوں کا ہر پتھر جو ہے تمہارے عزم کی ٹھوکر سے چراغ راہ بن جائے. لوٹو اور ان سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹان بناؤ. لوٹو، تم پتھروں کو پوجتے ہو، تم پہاڑوں کو پوجتے ہو، تم دریاؤں کو پوجتے ہو، تم سمندر کے لہروں کے آگے سرخمیدہ ہوتے ہو، اور ڈوبتے ہوئے سورج کے آگے اور طلوع ہوتے ہوئے چاند کے آگے تم اپنے سر کو جھکاتے ہو. لوٹو اس بارگاہ رب کی طرف جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ عز، شرف اور بلندی و وقار عطا فرماتا ہے. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے ظالموں سے کہا کہ تم، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے نبی برحق تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف، سلامتی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو تم اللہ پر جھوٹے الزامات تراشتے ہو. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ مگر جب تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تمہیں سلامتی اور دین اور ایمان اور اجالوں کی طرف لوٹنا نہیں ہے، تو پھر سنو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین. دس اے کنکلوژن، یہ نتیجہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت لینے کے لیے ضروری ہے کہ دل گداز ہو، آنکھیں نم ہو، اور عجز و انکسار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہدایت کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، شفاعت کے لیے، بخشش کے لیے، نجات کے لیے اس کے نبی کی دعوت پر لبیک کہے جائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر سنو کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک
بے اثر نبی کی دعوت پر لبیک کہیے. اسی میں نجات ہے، اسی میں شفاعت ہے، اسی میں سربلندی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو خوش رکھے اور شاد آباد فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ